السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے دیوانی محبت۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ان دنوں ہم انگریزی میڈیم ایلیمنٹری اسکول میں 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ زہیب میرا کزن اور ہم عمر تھا اور ہماری آپس میں خوب بنتی تھی۔ ہماری دوستی بچپن سے تھی، ہم ساتھ پلے بڑھے، ایک ہی گھر میں رہے، اس لیے کوئی بات ایک دوسرے سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ وہ اپنی ہر بات، ہر مسئلہ مجھے بتاتا اور مجھ سے صلاح مشورہ کیا کرتا۔ اتنی اپنائیت کے باوجود کبھی کبھار ہم میں لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ زہیب چونکہ لائق طالب علم تھا، مجھے تعلیمی جدوجہد میں اس کی ضرورت پڑتی۔ وہ شروع سے مطالعے کا شوقین تھا، لہذا فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ تاہم کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ کھویا کھویا سا ہے۔ اس کا دھیان کہیں اور ہوتا اور بات کسی اور موضوع پر کر رہا ہوتا۔ تب ہی میں نے پوچھ لیا، بھائی خیر تو ہے، یہ خیالات کے گھوڑے کون سے اسماں پر تمہیں لے پھر رہے ہیں؟ زہیب نے جھٹ سے ایسا جواب دیا جس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ صبح مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں اس کے خیال میں سرگرداں رہنے لگا ہوں۔ پڑھائی سے بھی توجہ ہٹ گئی ہے، کہیں پوزیشن لینے سے نہ رہ جاؤں۔ یہ سن کر میں سن رہ گئی۔ کسی لائق فائق طالب علم میں اگر عشق کے جراثیم سرایت کر جائیں تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ مجھے اپنے ہونہار کزن کے مستقبل کی فکر لگ گئی کہ کہیں اس کا تابناک مستقبل خراب نہ ہو جائے۔ میں دعا کرنے لگی، اے خدا زہیب کو اس خطرناک اور تباہ کن صورتحال سے بچا لے تاکہ اس کا روشن مستقبل محفوظ رہے۔ مجھے یکدم یہ سن کر دھچکا سا لگا۔ قدرے سنبھلتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہے وہ؟ کل کلاس میں پتہ چل جائے گا، اس نے کہا۔ سارا دن الجھن رہی اور رات بھی جاگتے گزار دی۔ اگلے دن کلاس میں کچھ پتہ نہ چلا اور میں اندازہ بھی نہ لگا سکی کہ وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ خیر شام کو پھر زہیب سے بات ہوئی اور میں تجسس ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس نے کچھ بتا کر نہ دیا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ فیملی میں سے ہے یا ہماری کلاس کی کوئی لڑکی ہے؟ بس اتنا بتایا کہ ہماری کلاس میں پڑھتی ہے۔ تمام رات میں اس مسئلے پر سوچتی رہی اور جاگتی رہی۔ میں نے جماعت کی ہر لڑکی کو ذہن میں لا کر غور کیا، لیکن معمہ حل نہ ہوا۔ جب سے اسکول میں داخلہ لیا تھا، یہاں میری 3 لڑکیوں سے دوستی ہوئی تھی، لیکن اسی سال ایک اور دوست کا اضافہ ہوا۔ نئی سہیلی کا نام شیما تھا اور وہ اب میرے بے حد قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر کسی سے میرا تعارف یہ کہہ کر کراتی تھی کہ میں اس کی بہترین دوست ہوں۔ شیما پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اس کا زہیب سے مقابلہ رہتا تھا کیونکہ وہ بھی پوزیشن ہولڈر طلبہ تھی، حالانکہ کلاس میں بھی وہ سب سے چھوٹی تھی۔ اس کی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے پرنسپل نے اس سے 7ویں سے 8ویں میں پرموٹ کر دیا تھا۔ میں نے انہی دنوں نوٹ کیا کہ شیما آج کل بڑی خوش دکھائی دیتی ہے۔ وہ اکثر میرے کزن سے باتیں کرتی نظر آتی تھی۔ ایک دن وہ اچھے موڈ میں تھی، باتوں باتوں میں اس نے بتا دیا کہ زہیب نے اس سے وہی کہا ہے جو ہر فلم میں ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے۔ مجھے دھچکا لگا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کے بارے میں میں اتنے دنوں سے پوچھ رہی تھی اور زہیب نہیں بتا رہا تھا۔ جب معاملہ مجھ پر کھل گیا تو زہیب کا بھی حجاب مٹ گیا اور وہ مجھ سے شیما کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ اب ہماری اکثر باتیں اسی موضوع پر ہونے لگی اور میں ان دونوں کے درمیان پیغام رسانی کے فرائض انجام دینے لگی۔ پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ ایک دوسرے کو کہلواتے تھے۔ میں اپنے کزن سے کہتی تھی، دیکھو زہیب، تم جو یہ شیما سے دل لگا رہے ہو تو کیا اس بات کو انجام تک پہنچاؤ گے؟ کیونکہ ابھی ہم چھوٹے ہیں اور آگے زندگی پڑی ہے جس میں بہت سے مواقع آئیں گے۔ وہ کہتا، ہاں دیکھ لینا، میں اپنی بات کو ضرور پورا کروں گا۔ اس طرح سے وقت گزرتا گیا، ہمارے امتحان ہو گئے اور نتیجہ حیران کن تھا۔ جن 4 بچوں میں مقابلہ رہتا تھا ان میں زہیب اول اور شیما چوتھے نمبر پر آ گئی تھی، حالانکہ وہ ہمیشہ فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن لیتی تھی۔ میں نے افسوس کا اظہار
बाहर किया तो बोली मुझे कोई अफसोस नहीं है, ज़ुहैब ने पोजीशन ली है, बस उस बात की खुशी है। मैंने उसकी वजह से जानबूझकर मेहनत नहीं की ताकि वो फास्ट पोजीशन ले सके। 8वीं के बाद लड़के दूसरे स्कूलों में चले गए और हमारे स्कूल में लड़कियों के लिए सेकेंडरी क्लासेस का आगाज हो गया। मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, ये मेरी सहेलियों का भी ख्वाब था, लिहाजा हमने शौक से साइंस मज़ामीन रखे और नई किताबों से लुत्फ अंदोज होने लगे। शीमा स्कूल छोड़ चुकी थी, लेकिन मेरी वजह से वो दोबारा इसी स्कूल में आ गई। ताहम अब ज़ुहैब से मुलाकातों का सिलसिला बंद हो गया था। दरमियान खत व किताबत के लिए मैं डाकिए के फरज़ अंजाम देने लगी। ईद आने वाली थी, ज़ुहैब हमारे लिए ईद के गिफ्ट ले आया और एक खास गिफ्ट वो शीमा के लिए भी लाया था। उसने मुझसे दरख्वास्त की कि उसे दे दूं। खत और पैगामात तक तो ठीक था, लेकिन अब ये गिफ्ट मैं कैसे दे सकती थी? अगर किसी को इल्म हो जाता तो इसके घर में तमाशा लग जाता। शीमा का फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं था, बल्कि हालात तेजी से तंजली की तरफ जा रहे थे, जबकि वो तोहफा कीमती और मोहब्बत के जज्बात का आकाश था। इसलिए मैंने उससे शीमा को पहचानने से मना कर दिया। इस पर ज़ुहैब मुझसे खफा हो गया और हमारी बोल चाल बंद हो गई। कुछ दिनों बाद ज़ुहैब ने अम्मी से कहा कि सबा को रोकिए, ये शीमा के साथ दोस्ती छोड़ दे क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है। यही नहीं, उसने शीमा के बारे में और भी कई उल्टी सीधी बातें की जो मुझे बहुत नागवारा गुजरी। ज़ुहैब अब तेजी से बदल रहा था, लेकिन मैंने अपनी दोस्त को ये बातें नहीं बताई। वो हर वक्त उसका पूछती रहती और मैं ये कहकर उसे चुप करवा देती थी कि मैंने ज़ुहैब से बोलना छोड़ दिया है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।